آپ کی جامع مسجد بنیادی میں معراج کی شب محفل ہوئی مغرب تا عشاء، تو وہاں پر کچھ باتیں کیں، تو آج اسی موضوع کو میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ معراج شریف کا جو موضوع ہے نا، وہ ایسا ہے کہ آپ بیان کرتے رہیں، ختم نہیں ہونے والا، کیونکہ رب فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو اس رات وہ عروج عطا فرمایا ہے تمہاری عقلیں وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی۔ تو وہ جو میں نے موضوع چھوڑا تھا وہاں سے میں آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں آگے جا کے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ محبوب معراج کی رات یہ جو ہم نے آپ کو جنت دکھائی، جہنم دکھائی اور اپنے رازوں سے پردہ ہٹایا، پھر ایک وہ وقت بھی آیا، وہ سما بھی آیا، محبوب ہم نے اپنا آپ کو دکھایا ہے۔ محبوب یہ جو ساری چیزیں ہم نے آپ کو دکھائی ہیں نا، یہ ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے، آزمائش ہے۔ الا فتنۃ للناس، لوگوں کے لیے یہ آزمائش ہے۔ اچھا آزمائش کیا ہے کہ لوگوں کی عقلوں میں یہ بات نہیں آتی، اور معجزہ کہتی ہے اسے جو عقل میں آئی نا، معجزہ تو ہوتا ہی وہ ہے۔ کیا تھا کہ تھوڑے سے رب نے ارشاد فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی ہم نے اپنے محبوب کو سیر کروائی ہے، سیر کروائی۔ اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اس وقت کوئی شخص اگر گھوڑے پر بیٹھ کر جائے یا اونٹ پر بیٹھ کر جائے تو 1 مہینہ جانے کو لگتا ہے، 1 مہینہ آنے کو لگتا۔ کافروں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو اس سے آگے کی جو بات ہے وہ کیسے سمجھ میں آتی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا، پھر وہاں سے لامکان تک، اور ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ 18,000 سال وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں رہے۔ 18,000 سال یہ صوفیاء نے فرمایا، باقی رب جانتا ہے، رب کا پیارا محبوب جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب 18,000 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے نا، 18,000 سال کے بعد، تو کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، پانی جاری تھا۔ اب یہ بات تو سمجھ میں نہیں آنی تھی نا۔ ہاں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ رب ہے جو چاہے وہ کر دے۔ اچھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی تو کافروں نے اعتراض کر دیا حضور پہ۔ رب نے فرمایا او نادانو، میرے محبوب پہ تو اعتراض نہ کرو نا۔ کہا کیوں؟ کہا دعویٰ میرا محبوب تو نہیں کر رہا نا، سبحان اللہ میں رب کر رہا ہوں۔ اچھا آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، آپ نے کہنا ضرور ہے سبحان اللہ۔ میں کبھی نہیں کہتا کہ آپ سبحان اللہ کہا کریں، آپ میرے مزاج سے واقف ہیں۔ جب حضور کی معراج بیان کرتا ہوں تو پھر کہتا ہوں کہا کریں سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا دعویٰ میں نے کیا، تم مجھ پہ اعتراض کرو، تم میرے محبوب پہ کیوں کر رہے ہو؟ اور اتنا پکا نظام کیا ہے نا، رب پہ جو اعتراض کرے وہ قرآن کی آیت کا انکار، وہ تو اسلام سے ہی خارج۔ اب اعتراض جو حضور کے پکے سچے غلام ہیں وہ تو اعتراض ہی نہیں کریں گے، وہ تو آنکھیں بند کر کے مانیں گے۔ اب یہ بات کافروں کی سمجھ میں آتی نہیں تھی، عقل میں آتی نہیں تھی۔ اب ایک عاشق بریلوی سے اٹھا، اس نے اس راز سے پردہ ہٹایا کہ 18,000 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا اور پانی جاری تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یار بات اصل میں یہ ہے، یہ جو کائنات ہے نا، یہ جو جہان ہے، اس کی جان ہے نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سادہ سی بات ہے، جب اس جہان سے معراج کی رات جان چلی گئی تو وہ جو کنڈی تھی نا جس کیفیت پر ہل رہی تھی اس کیفیت پہ رک گئی، جان جو چلی گئی ہے۔ بستر جس کیفیت پر گرم تھا اس کیفیت پر رک گیا، جان جو چلی گئی ہے۔
پانی جس کیفیت پر جاری تھا اس کیفیت پر رک گیا، کیوں؟ جان جو چلی گئی ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب وہ جان آ گئی تو اس جہان کی جان میں جان آ گئی، کونڈی نے ہلنا شروع کر دیا، بستر جس کیفیت پر گرم تھا گرم ہونے لگ گیا، اور پانی جس کیفیت پر جاری تھا اس کیفیت پر جاری ہونا شروع ہو گیا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، یارو وہ تو جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ بات کافروں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو پھر پتہ ہے کافروں نے کیا کیا؟ تو انہوں نے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے کافر اکٹھے ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے، تو حضور پھر آپ نے مسجد اقصیٰ دیکھی بھی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائی دیکھی بھی ہے۔ تو اب کافروں نے پتہ ہے کیا کہا؟ کافروں نے کہا حضور جب آپ نے دیکھی ہو تو پھر یہ بتائیں مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں، پھر آپ یہ بتائیں مسجد اقصیٰ کے پلر کتنے ہیں، اور پھر یہاں تک ان کافروں نے کہا پھر آپ یہ بھی بتائیں کہ مسجد اقصیٰ کے جو دروازے ہیں ان کے اندر کیلیں کتنی ٹھکی ہوئی ہیں۔ اب آپ جامع مسجد بنیادی میں آئے ہیں، آپ یہاں سے جائیں، کوئی پوچھے میاں یہ بتا جامع مسجد بنیادی میں کھڑکی کتنی تھی، تو گیا ہے نا، ذرا بتا پنکھے کتنے ہیں، لائٹیں کتنی ہیں؟ آپ کہیں گے میاں میں تو نماز پڑھنے گیا تھا، جامع مسجد بنیادی کی کھڑکیاں تو نہیں گننے گیا تھا نا۔ اللہ آپ کے چہروں کی مسکراہٹ کو سلامت رکھے۔ تو آپ سیدھی سادہ یہ جواب دے دیں گے، آپ تو جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں، کھڑکیاں دروازے یا دروازے تو نہیں گننے آئے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ خاموش ہوئے، تو حضور فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میرے رب نے مسجد اقصیٰ کا سارا نقشہ مجھ محمد کی آنکھوں کے سامنے لا کے رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیا تھا؟ پھر کافر پوچھتے جاتے، میں دیکھ دیکھ کے بتاتا بھی جاتا تھا۔ اچھا اس کے بعد پتہ ہے کیا کہا؟ کافروں نے بات ماننی نہیں تھی، پھر پتہ ہے کیا کہا حضور؟ آپ نقشہ بیان کرنے میں تو بڑے ہی ماہر نکلے۔ اللہ، اچھا جس بندے کی آنکھوں پہ پردہ آ جائے نا، پردہ آ جائے، یہ پردہ جو کافروں کی آنکھوں کے سامنے تھا نا، وہ پردہ عام نہیں تھا، وہ تو قرآن کا پردہ تھا۔ ختم اللہ علی قلوبہم صم بکم عمی فہم لا یرجعون بل اکثرہم لا یعقلون۔ رب فرماتے محبوب ان سے بات نہ کر، ان کے اندر تو عقل ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا پھر جس شخص کے سامنے آنکھوں کے سامنے پردے آ جائیں نا، پھر آپ اس کو ہزار باتیں بتائیں، دلائل کے ساتھ بتائیں، اس کی سوئی ادھر ہی اٹکی رہتی ہے، اس نے ماننا کوئی نہیں ہے۔ اچھا پھر کافروں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ باتیں آپ نے بتا دی نا تو ہم مان جائیں گے کہ آپ تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے تھے، اگر یہ باتیں آپ نے بتا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کیا باتیں؟ تو وہ کافر کہنے لگے آپ جب راتوں رات گئے تھے، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، تو ہمارے کچھ قافلے تھے جو آپ سے پہلے گئے تھے، تو آپ نے ان قافلوں والوں کو دیکھا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے دیکھا تھا۔ کافروں نے کہا حضور ان کے بارے میں ہمیں بتا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں نے سب نشانیاں بتا دیں تو تم مان جاؤ گے؟ کافر کہنے لگے ہاں ہاں حضور مان جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایک قافلہ مجھے اس جگہ ملا تھا، اس کی یہ نشانیاں ہیں، ایک قافلہ مجھے یہاں ملا تھا، ان قافلے والوں کے پاس اونٹ اتنے تھے، اور ایک قافلے والے کے پاس سے میں جب گزرا نا تو ایک شخص اونٹ پر بیٹھا تھا، اس کا اونٹ بدک گیا اور وہ شخص اونٹ سے نیچے گرا تو اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ جب وہ آئے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا اس نے اپنا ہاتھ پکڑا ہوگا کیونکہ اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوگا۔ تو کہنے لگے جی ٹھیک ہے حضور اب یہ بھی بتا دیں کہ وہ قافلے والے آئیں گے کب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج غروب ہونے سے
پہلے پہلے وہ قافلے والے آ جائیں گے۔ اب جب سورج غروب ہونے کا وقت ہوا نا تو یہ کافر سارے کے سارے پہاڑیوں پر چڑھ گئے، پہاڑوں پر، اور دیکھنے لگ گئے کہ قافلے والے ابھی آئیں گے، سورج تو غروب ہونے والے آئیں گے نہیں، ہم جو ہے شور مچا دیں گے۔ اور حضور کے غلام بھی پہاڑوں پر چڑھے تھے اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، کیوں؟ انہیں پتہ تھا رب کا محبوب جو فرماتا ہے حق اور سچ فرماتا ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ سورج نا ابھی ڈوبنے کے بالکل قریب تھا، ڈوبنے ہی والا تھا، قریب تھا۔ ایک صحابی آئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ ہے آپ نے جو فرمایا ہے حق اور سچ فرمایا ہے، پر حضور سورج تو ابھی ڈوبنے ہی والا ہے، چند لمحے رہتے ہیں۔ تو ابھی وہ بات نہ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ رب نے سدرہ سے نوریوں کے سردار جبریل امین کو بھیجا، اور جبریل امین پتہ آ کر کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، آپ کا رب فرماتا ہے جب تک قافلے والے نہیں آئیں گے آپ کا رب سورج کو ڈوبنے ہی نہیں دے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ سورج ڈوبنے ہی لگا تھا، اس سے پہلے قافلے والے آ گئے اور ایک شخص اپنا ہاتھ پکڑا ہوا آ رہا تھا۔ کافر نے کہا، میاں یہ کیا ہوا ہے؟ کہا اونٹ بھدک گیا تھا، میرا ہاتھ ٹوٹ گیا نیچے گرنے کی وجہ سے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافروں مانتے ہو؟ آنکھوں پہ پردے آ چکے تھے۔ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ایک بڑا سردار کہنے لگا، وہ سارے کافروں سب پیچھے ہٹ جاؤ، محمد تو جادو بھی کرنے لگ گئے ہیں، صلی اللہ۔ جب انہوں نے نہ مانا نا، سب نشانیاں بتا دی، جب نہ مانا نا تو رب نے سورہ بنی اسرائیل کی یہ والی آیت کریمہ نازل فرمائی، محبوب اب فیصلہ ہو رہا ہے کہ جو مانے گا وہ تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، اور جو انکار کر دے گا محبوب نہ وہ تیرا ہے نہ وہ مجھ رب کا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واقع معراج کا ابھی یہ جو میں نے مختصر سی بات آپ کے سامنے کی، ابھی تو بہت ساری باتیں رہتی ہیں، انشاءاللہ وقت کے دامن میں گنجائش ہوئی تو میں انشاءاللہ بیان کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ